آزادی ہو یا پھر اسلامی تاریخ کے اوراق، وہ بھی اس بات پر شاہد ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیبی مدد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت، یہ ہمیشہ بہادروں کا ساتھ دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیبی مدد بزدلوں کا ساتھ نہیں دیتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید بزدلوں کے ساتھ شامل حال نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اور صرف بہادروں، شجاعت کے علم برداروں کے ساتھ ہی اپنی مدد و نصرت اور اپنی غیبی تائید شامل حال فرماتے ہیں۔ اور اس پر بے شمار واقعات ہیں، تحریک آزادی کے بے شمار واقعات ہیں، اس پر اسلامی تاریخ کے بے شمار واقعات ہیں، لیکن ایک ایمان افروز واقعہ آپ کے سامنے عرض کر، مسلم شریف کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، غزوہ ذی قرد جس کو غزوہ غابہ بھی کہا جاتا ہے، اس میں یہ واقعہ پیش آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانور اور آپ علیہ السلام کے اونٹ مدینے کے قریب چراگاہ میں چر رہے تھے، دشمن نے حملہ کیا اور دشمن نے حملہ کر کے وہ اونٹ بھی چرا لیے، وہ جانور بھی اپنے ساتھ ہنکا کر لے گئے، اور ایک عورت کو بھی انہوں نے قیدی بنا لیا۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ ایک نڈر، بہادر اور شجاع صحابی رسول تھے۔ جب ان کو پتہ چلا تو انہوں نے ساز و سامان اور اسلحے کے لیے انتظار نہیں کیا کہ میں پہلے گھر میں جاؤں، تلوار اٹھا لوں، زریں اٹھا لوں، بلکہ ان کے ہاتھ میں جو بھی تیر کمان تھا اسی کو لے کر نکل پڑے اور دشمن کے تعاقب کے لیے نکل پڑے، اور سب سے پہلے مدینے کی پہاڑی پر چڑھے، اور مدینے کی پہاڑی پر چڑھ کر انہوں نے یہ اعلان کیا، یا صباحا ہو، یا صباحا ہو، یا صباحا ہو۔ یہ 3 مرتبہ اعلان اس بات کی علامت، اس بات کی نشانی ہوتی تھی کہ دشمن نے مدینے پر حملہ کر دیا ہے، تو لہٰذا مدینے کے رہنے والے باسیوں، مدینے کے رہنے والے مسلمانوں ہوشیار ہو جاؤ اور دشمن کے تعاقب کے لیے نکل پڑو۔ سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ مدینے کی چوٹی کے اوپر، پہاڑی کے اوپر یہ اعلان کر کے اپنے ساتھیوں کا انتظار نہیں کرتے کہ ساتھی آئیں گے پھر میں دشمن کے تعاقب کے لیے نکلوں گا، بلکہ اسی لمحے وہ دشمن کے تعاقب کے لیے نکل پڑے، اور دشمن جو کہ کثیر تعداد کے اندر تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتے ہیں، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، اگر تم تعداد میں کم ہو مقابلے میں جو تمہارا لشکر ہے، تمہارا دشمن ہے، اس کی تعداد زیادہ ہی کیوں نہ ہو، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں غلبہ عطا فرمائیں گے، فتح اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عطا فرمائیں گے۔ ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200 وان یکم 100 یغلبوا 1000 من الذین کفروا، اگر تمہاری تعداد 10 ہو 20 ہو، مقابلے میں دشمن کی تعداد 100 اور سینکڑوں کی شکل میں کیوں نہ ہو، تمہاری تعداد سینکڑوں کی شکل میں ہے اور دشمن کی تعداد ہزاروں کی شکل میں ہے، لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس پر تمہیں توکل ہے، بھروسہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ غلبہ تمہیں عطا فرمائیں گے، فتح اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائیں گے۔ تو دشمن کے تعاقب کے لیے نکل پڑے اور ان کے اوپر تیروں کی بارش برسانا شروع کر دی۔ راستے میں حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ تنے تنہا دشمن کا اور دشمن کے لشکر کا مقابلہ کرتے رہے، کہیں پہاڑ کی آڑ میں آ کر تیر برساتے رہے، کہیں درختوں کی آڑ میں آ کر تیروں کی بارش دشمن کے اوپر اور دشمن کے لشکر پر برساتے رہے۔ دشمن یہ سمجھ رہا تھا اور دشمن کا جو لشکر ہے وہ اپنے تئیں یہ سمجھ رہا تھا کہ ہمارے تعاقب کے لیے اکیلا فرد واحد نہیں ہے، بلکہ بہت بڑا کوئی دستہ اور بہت بڑا کوئی لشکر ہے جو ہمارا مقابلہ کر رہا ہے، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ تنے تنہا یہ جزر پڑھتے ہوئے، یہ شعر پڑھتے ہوئے اور یہ گنگناتے ہوئے آگے جا رہے تھے۔ الیوم یوم الرزع، آج مقابلے کا دن ہے، آج سخت لڑائی کا دن ہے۔ سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ دشمن کا تعاقب کر رہے ہیں، اور دشمن جہاں کہیں پانی کی گھاٹ کے اوپر اترتا، پانی پینے کے لیے ٹھہرتا دشمنوں کا لشکر، تو سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پر بھی ان پر تیروں کی بارش برسا دیتے اور ان کے پونے پانی تک نہیں پینے دیتے۔ بالآخر دشمن نے ہتھیار ڈال دیے، نہ صرف یہ کہ انہوں نے وہ جانور واپس کر دیے، جو جانور وہ لوٹ کر لے گئے تھے، ہنکا کر لے گئے تھے، وہ جانور بھی واپس کر دیے، اور جو ان کے پاس اپنا ذاتی ساز و سامان تھا وہ بھی راستے میں پھینکنے پر مجبور ہو گئے۔ سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سامان کو بھی سنبھالتے اور زمین میں دفناتے، وہاں پر ایک نشانی رکھ لیتے تاکہ پیچھے سے آنے والا لشکر اس کو وہ نشانی دیکھ کر یہاں سے سامان حاصل کر سکے۔
اور آگے بڑھتے چلے جاتے اور ان پر تیروں کی بارش برساتے چلے جاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لشکر تیار کیا اور سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ کی مدد کے لیے، ان کے ساتھ تعاون کے لیے لشکر کو اور دستے کو روانہ کیا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یہ لشکر اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بھیجا ہوا یہ دستہ جب دشمن تک پہنچا تو اس وقت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ تنہا دشمن کو شکست فاش دے چکے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ نے اس قدر شجاعت اور اس قدر بہادری کا مظاہرہ کیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ کو جو تمغہ عطا فرمایا، وہ اس امتیازی تمغہ جو آج پاکستان میں فوجیوں کو دیا جاتا ہے، جو آج نشان امتیاز دیگر لوگوں کو دیا جاتا ہے، اس سے کئی گنا بڑھ کر تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمہ بن اکوع کو جو تمغہ امتیاز عطا فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سلمہ بن اکوع آج کی تاریخ میں ہمارا باپیادہ سب سے زیادہ نڈر اور سب سے زیادہ بہادر سپاہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ کی شجاعت کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ کی بہادری کو خراج عقیدت پیش کیا، اور مسلمان پھر وہاں سے فاتح بن کر واپس لوٹے۔ تو سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ ایمان افروز دستان اس بات کا سبق دیتی ہے، یہ پیغام دے رہی ہے، یہ میسج دے رہی ہے کہ افرادی قوت سے جنگیں نہیں جیتی جاتی، ساز و سامان اسلحے سے، ایٹم بموں سے آپ کسی قوم کو شکست فاش نہیں دے سکتے، بلکہ اصل طاقت آپ کے پاس ایمان اور طاقت اور قوت کی ہے۔ اصل طاقت اور قوت آپ کے پاس باہمی اتحاد اور اتفاق کی ہے۔ اصل طاقت و قوت آپ کی حکمت عملی اور آپ کی حکمت اور بصیرت کی ہے اور فہم و بصیرت کی ہے۔